آج یزدانی ہاؤس کی رونقیں بحال ہو رہی تھی۔ آج برسوں کے بعد اس گھر کا بڑا اور لاڈلا بیٹا ڈاکٹر عارش یزدانی پاکستان لوٹ رہا تھا۔ زرین یزدانی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر زرین یزدانی اور ڈاکٹر قمر یزدانی کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے عارش یزدانی، دوسرے نمبر پر بیٹی فریال یزدانی اور تیسرے نمبر پر بیٹے ہارون یزدانی۔ ابھی تک تینوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر فریال کی شادی کے دن رکھ لیے گئے تھے، جس کی وجہ سے آج عارش واپس آ رہا تھا۔ میں کیا بول رہی ہوں قمر صاحب، بس عارش واپس آ جائے تو ہم نوشین اور اس کی بھی شادی کے دن رکھ دیں گے۔ مجھے تو اپنی بہو اب اپنے گھر میں چاہیے۔ پتہ ہے پورے ہاسپٹل میں اس کی ذہانت اور فیشن سینس کی چرچے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ برسوں بعد کوئی میری جگہ لے رہا ہے اور مجھے تو بہت خوشی ہے۔ ڈاکٹر زرین یزدانی نے کہا۔ ان کے لہجے میں اپنی بانجی نوشین الوی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ میں کیا بول رہا ہوں فری آپا، یہ ہمارے بھیا جان پاکستان میں نہیں رہتے اور پھر بھی ہوم ڈیڈ کے فیورٹ ہے، یہ ناٹ اوکے ہے۔ ہارون یزدانی فریال کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، جلنے کی بو آ رہی ہے مجھے۔ ویسے مسٹر جل ککڑے، اس بات کا مقصد کیا تھا؟ فریال اس کے کان کھینچتے ہوئے بولی۔ ارے یار کیا کروں میں، اب نوشین جی مجھ سے 2 سال بڑی ہیں، لیکن مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، مگر وہ بھی میرے بھیا کو پسند کرتی ہے۔ میرے تو دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ ہارون سرد آہ بھر کر بولا، شیم آن یو، بابی ہے وہ تمہاری اور اس پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ ڈاکٹر زرین نے اس کے کان کھینچتے ہوئے کہا، اوف ممی کیا کر رہی ہیں آپ؟ اگر آپ نے میرے کان لمبے کر دیے نا تو کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ پہلے میں کسی کو پسند نہیں آتا، ساری حسین سے حسین لڑکیاں بھیا پہ ہی مرتی ہیں، اور پتہ ہے ہماری کالج میں بھی سب کا یہی کہنا ہے۔ ڈاکٹر عارش جیسا کوئی ہے ہی نہیں تھا۔ یار میں بھی آفٹر آل ڈاکٹر ہوں، میری بھی کوئی ویلیو ہونی چاہیے نا۔ مگر سب کو بھیا ہی چاہیے، اور وہ تو کسی لڑکی کو دیکھ کر راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھے نا 32 سال کے ہونے والے ہیں اور ابھی تک بیچاری فریال جی کو اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا، مجھے خود ان کے ساتھ بندھے رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ نوشین نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، نوشین جی آپ مجھ سے شادی کر لیجئے نا، میں تو آپ کا غلام بن کے رہوں گا۔ ہارون نے کہا، اچھا جی، اور ذرا یہ بات اپنے بڑے بھیا کے سامنے کہیں، دیکھیے 2 کان کے نیچے رکھیں گے۔ نوشین نے کہا، تو منہ لٹکا کے رہ گیا۔ سب اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا چلو مذاق بند کرو اور دیکھو باہر پارٹی کی تیاریاں ختم ہوئی ہیں کہ نہیں۔ ڈاکٹر زرین نے کہا تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پھر رات کو پارٹی شروع ہو چکی تھی، سب مہمان آ چکے تھے اور سب کے سب ڈاکٹر عارش کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ عارش پہلے بورڈنگ میں رہا، پھر اس کے بعد وہ باہر رہا اور ایک طرح سے اس کی ساری زندگی ہی باہر کٹی تھی۔ اور جب سے وہ لوگ لاہور شفٹ ہوئے تھے تب سے تو وہ ایک بار بھی یہاں پر نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ پچھلے 10 سال سے لندن میں تھا۔ لیکن لندن جانے سے پہلے وہ یہیں لاہور کے میڈیکل کالج میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ اور پھر آج سے 10 سال پہلے جب ہارون نے اس کالج میں ایڈمیشن لیا تو کچھ عرصہ بعد ڈاکٹر قمر یزدانی نے وہ کالج خرید لیا تھا اور اب وہ کالج کے پرنسپل تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا ایک ہاسپٹل تھا جس میں وہ ہیڈ تھے۔ وہ اور ڈاکٹر زرین کے ساتھ ڈاکٹر فریال، نوشین اور ہارون اسی ہاسپٹل میں تھے۔ ان کا ہاسپٹل ایک جانا مانا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا اور بہت جلد عارش بھی واپس آ کر اس ہاسپٹل کو سنبھالنے والا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کالج میں بھی ایک لیکچر ہونا تھا، اس لیے ہر ایک ڈاکٹر عارش سے ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ پھر گیٹ پر گاڑی رکی اور گاڑی سے ایک باری شلوار کرتے میں ملبوس نوجوان اترا۔ پروقار انداز میں چلتا وہاں آیا اور سب کو سلام کیا۔ عائش، ڈاکٹر زرین کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی تو سب لوگ چامو گویاں کرنے لگے۔ پھر وہ سب سے مل کر فریال اور نوشین کی جانب بڑھا۔ فریال کو حق کرتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے نوشین کو دیکھنے لگا، جو کہ سانپ کی تو جامد کھڑی تھی۔ کیسی ہو نوشین؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ڈاکٹر قمر کے ساتھ ان کے دوستوں سے ملنے لگا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے کہ کوئی درویش؟ مسٹر کلیم نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ تو زرین لب ریجھ کر رہ گئی۔ پھر وہ سب کے لیے صرف ایک مذاق بنا ہوا تھا۔ پھر پارٹی ختم ہونے کے بعد سب لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ کیا بات ہے، سب لوگ بہت چپ ہوئے ہیں؟ اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں، کوئی تو بات چیت کیجیے مجھ سے۔ وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولا۔ تم نے ہمیں بات کرنے کے قابل کہاں چھوڑا ہے؟ کیا بات کریں تم سے؟ تمہارا تو یہ درویشوں والا حلیہ دیکھ کر میں شاکڈ ہوں۔ کتنی باتیں سننی پڑی ہمیں تمہاری وجہ سے۔ اتنی بڑی پارٹی آرگنائز کی ہم نے، سب لوگ یہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے بزنس مین، پولیس آفیسر، آرمی آفیسر، اور صرف ملنے کے لیے آئے مسٹر اینڈ مسز ڈاکٹر قمر یزدانی کے بیٹے ڈاکٹر عارش یزدانی سے۔
मगर तुमने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जरीन ने तलख लहजे में कहा। तो बेयकीनी से उन्हें देखने लगा। क्या हो गया है आप लोगों को? मैंने ऐसा क्या कर दिया? दूसरे लोगों पर ये सब बोले तो ठीक है, मुझे इतना फील नहीं होगा, मगर मेरी अपनी फैमिली मुझे समझ ही नहीं रही। क्यों आखिर? क्या मैंने कोई गुनाह किया है? मैं तो सुराते मुस्तकीम पे चल रहा हूँ। मैंने इस रास्ते को अपनाया जो अल्लाह से मिलता है, और आप लोग इस बात को शर्मिंदगी का बायस समझ रहे हैं। वो कर बड़े लहजे में बोला, ये बात नहीं है आरिश, लोगों ने तुम्हारी एक इमेज बनाई हुई थी, और जिस तरह के तुम थे तुम अब वैसे नहीं रहे। आज बरसों के बाद आए हो तो बिल्कुल यकसर बदले हुए हो। हाँ, तुम्हें शुरू से ही लड़कियों से घिलने मिलने का शौक नहीं था, मगर तुम इस हद तक चले जाओगे इसका मैंने नहीं सोचा था। और ये सब मौलवियों वाले काम तुम क्यों करना चाहते हो? ऐसे काम के लिए बहुत सारे लोग हैं। प्लीज़ तुम ये सब छोड़ दो। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी एक पर्सनैलिटी है। तुम जब गुजरो तो लोग तुम्हें देखें और सराहें, और मैं तुम्हारे साथ खड़ी जज हूँ। हमारी जोड़ी को लोग चांद सूरज की जोड़ी कहें, मगर तुमने तो सब वेस्ट कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं तो फिर तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। नौशीन तलख लहजे में बोली, और वो गुमसुम सा उसे देख रहा था। फिर वो चुपचाप उठकर वहाँ से निकलता चला गया। दिल बहुत बेचैन सा हो रहा था। वो जिन स्कॉलर्स के साथ आज तक अपने मामलात को शेयर करता आया था वो लंदन में ही होते थे, मगर उन्होंने अपने बहनोई का नंबर से दिया था कि अगर कभी ईमान डगमगाने लगे तो उनके पास चले जाना। बेख्तियार उसने गाड़ी उस रास्ते पर डाल दी। वो एक पुराना सा मोहल्ला था। उसने एक शख्स से पूछा, उसे इमाम साहब के घर का पता बताने लगा। उस घर के सामने पहुंचा। लकड़ी का पोसीदा दरवाज़ा था। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खटकाया। जी कौन? अंदर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। जी मुझे इमाम साहब से मिलना है, इन्हें कहे कि लंदन वाले प्रोफेसर अबू बकर ने भेजा है मुझे। वो बोला, जी अभी जान तो ईशा की नमाज़ पढ़ाने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए, कुछ देर में वापस आ जाएंगे, आप तब तक तशरीफ़ ले आइएगा। वो बोली, जी मैं बाहर इंतज़ार कर लेता हूँ। वो बोलता हुआ वहाँ बैठ गया। कुछ देर गुजरी तो साइकिल पर वहाँ आकर एक खड़ा हुआ आदमी। उसने खड़े होकर से सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटे, मैंने आपको पहचाना नहीं। उसने अपना तारीफ़ करवाया तो वो जल्दी से उसके गले लगा उसका माथा चूम गए। फिर दरवाज़ा खोलने के बाद उसे लिए अंदर बैठक नुमा कमरे में आ गए, जहाँ पर चिटाई बिछी हुई थी। तशरीफ़ लाइए, वो गद्दी की तरफ इशारा करते बोले। नहीं, आप तशरीफ़ रखिए, मैं आपके सामने बैठना चाहता हूँ, वो मौतबाना अंदाज में बोला। तो मुस्कुराते हुए वहाँ बैठ गए। क्या हुआ बेटे, इस वक्त आप तशरीफ़ लाए हैं, कोई बात हुई थी क्या? उन्होंने पूछा तो उनको सारी बात बताता चला गया। इन सब बातों के बाद आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं सिर्फ आपकी रहनुमाई चाहता हूँ, क्योंकि अपनों के मजबूर करने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिरातो मुस्तकीम पे इस्तकामत से डटा नहीं रहूँगा। मुझे लग रहा है कि मेरे कदम डगमगा जाएंगे। वो अफसरदा लहजे में बोला, क्या किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक या अपने दिल की ख्वाहिश के लिए अपने रब को छोड़ देंगे? आपको पता है बेटे, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मों के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। बिलाल हबशी को तपती देर रेत पर लिटाकर इन्हें इस बात पर उकसाया जाता था कि एक बार वो उसके लिए अपने बेजान पुतों को पुकारे, मगर उनकी ज़ुबान पर अहद अहद की पुकार होती थी। उनका ईमान इतनी तकलीफ़ों के बाद भी नहीं डगमगाया। आप उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। मेरे बेटे, मैं सलाम करता हूँ कि आपने जवानी में ही अपने आप को सरातो मुस्तकीम पर डाल दिया, वरना आजकल की जनरेशन इन सब बातों को बहुत दकियानुसी समझती है। वो बोलते जा रहे थे और आरिश को लग रहा था इनका हर हर लफ्ज़ इसके दिल में इस्तकामत पैदा कर रहा है। लेकिन एक सवाल और है, क्या अगर मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी करूँगा तो मेरा ईमान तो ज़ाया नहीं हो जाएगा? वो आहिस्ता से बोला, बिल्कुल ज़ाया होगा। अपने वालिदैन की नाफरमानी कभी नहीं करनी, मगर हाँ, इनसे वो बात भी नहीं माननी जो खिलाफ़े शरा हो, तब इनकी बात मानने से इनकार करें। लेकिन हाँ, अपने लहजे को कभी उनके सामने सख्त मत रखें, वरना इन्हीं के रवैये की वजह से अपने दिल में बुग़्ज़ रखिएगा। मोहब्बत सबसे बड़ा हथियार होती है और इसी मोहब्बत से आप इन्हें जीत सकते हैं। और रही बात आपकी मंगनी की, तो इन्हें साफ बता दीजिए कि आप इस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहते। अगर वो आपके साथ दे तो ठीक है, वरना अल्लाह पाक ने आपके लिए बेहतरीन कोई रखा होगा जो आपके ईमान को कामिल करेगा। वो अपने मखसूस धीमे लहजे में बोले। ऊपर सुकून होकर उठ खड़ा हुआ। वो काफ़ी लेट कर पहुंचा था और जब पहुंचा तो सब घर वाले सो चुके थे। उसने किचन में जाकर अपने लिए खाना गर्म किया और खाना खाने के बाद वो आकर अपने कमरे में सोने के लिए लेट गया। तहज्जुद के टाइम वो उठा
اور پھر وہ فجر کے بعد واک کرنے کے بعد گھر آ کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور 9 بجے کے قریب وہ اٹھ کر نیچے آیا تو سب لوگ ابھی تک سو رہے تھے۔ کیا بات ہے، ناشتہ نہیں بنایا گیا؟ اس نے کچن میں آ کر زلیخا بی سے پوچھا۔ جی بیٹا، جی دراصل سب لوگ 11 بجے تک اٹھتے ہیں تو اسی ٹائم ہی گرم گرم ناشتہ بنے گا، وہ بولی۔ او اتنی لیٹ، ڈیڈ کا تو لیکچر نہیں ہوتا کالج میں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ جی وہ 12 بجے کے بعد ہوتا ہے اور تب تک صاحب جی پہنچ جاتے ہیں کالج۔ زلیخا بی نے کہا تو وہ چپ چاپ باہر نکل گیا۔ وہ کالج پہنچا تو وائس پرنسپل اسے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ ان سب سے انفارمیشن لینے کے بعد وہیں پر ویٹ کرنے لگا اور اس نے اپنا لیکچر لیا اور سب لڑکے اور لڑکیاں اسے حیرت انگیزی سے دیکھ رہے تھے، مگر اس نے اپنے اسلامک ٹاپک سے آغاز شروع کیا اور سب انتہائی بیزاری سے سن رہے تھے۔ وہ لیکچر دینے کے بعد ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ شام کو ڈنر پر وہ سب کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ جب ہی نوشین اندر داخل ہوئی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ تم خود کو چینج کرو گے کہ نہیں؟ نوشین نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے چینج ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو چینج ہونے کی ضرورت ہے، کیا خیال ہے؟ مطمئن لہجے میں بولا تو سب کے چہرے پر ناگواری بڑے تاثرات ابھر آئے۔ تو تمہارے نزدیک اب ہم لوگ بے دین ہیں اور ایک تم ہی ہو یہاں ہمارے گھر میں نیک انسان؟ ڈاکٹر قمر یزدانی نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اب جیسا تھا میں نے خود کو بدل لیا، اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھی بدل جائیں۔ وہ اپنے نرم لہجے میں بولا۔ ہم میں تمہارے جیسا بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے تم ہو نا دیکھ کر ہی الجھن ہوتی ہے۔ پتہ ہے آج کے اس لیکچر میں کیا کیا وائس پرنسپل بتا رہے ہیں کہ بچے کمپلین کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی تبلیغ کرنے آئے تھے۔ ڈاکٹر قمر یزدانی تلخ لہجے میں بولے۔ بابا آپ لوگ انہیں لیکچر دیتے ہیں تاکہ جسمانی لحاظ سے وہ علاج کر سکے، اگر میں نے روحانی علاج کرنے کا طریقہ بتا دوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ گناہ سے لتھڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج ہونا چاہیے نا۔ وہ ہنوز مطمئن لہجے میں بول رہا تھا اور سب بے چینی سے اس پہلو بدل رہے تھے۔ تم کل سے کوئی لیکچر نہیں دو گے، بس ہاسپٹل جاؤ، اپنی ڈیوٹی نبھاؤ، گھر آؤ ورنہ لندن واپس جاؤ، ڈاکٹر قمر نے سرد لہجے میں کہا۔ تو لب بھینچ کے رہ گیا۔ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا انکل، اور اب اگر میں اپنے لیے فیصلہ کروں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں اس کی بجائے ہارون سے شادی کرنا چاہوں گی۔ ہارون، کیا تم سے شادی کرو گے؟ نوشین نے پوچھا تو ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ہارون نے باری باری سب کو دیکھا۔ جی بالکل، اگر آپ دل و جان سے راضی ہیں تو میری طرف سے اقرار سمجھیے، ہارون کھنکھنکتے لہجے میں بولا۔ ہماری طرف سے بھی ہاں ہے، آپ کو پورا حق حاصل ہے نوشین کہ آپ اپنے لیے بہترین انسان چنیں، اور میں آپ کی جگہ ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا، ڈاکٹر قمر نے کہا۔ اور پھر سب وہیں فریال کی شادی سے ایک دن پہلے ان کی شادی کی تاریخ فکس کر دی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور دل سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگا، اور جب تک اس کے دل کو قرار نہیں آیا وہ نفل پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ مطمئن دل سے اٹھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر دن بدن گزرنے لگے اور یہاں تک کہ ہارون اور نوشین کی شادی کا دن آ گیا۔ وہ چپ چاپ بارات میں شامل ہوا۔ اس نے کسی بھی قسم کا کوئی ریاکٹ نہیں کیا کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے سب کیا اور اس کا مطمئن دل تھا۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل سے نکل ہی رہا تھا کہ جب ہی لندن سے پروفیسر ابو بکر کا فون آ گیا۔ انہوں نے امام صاحب کا پیغام بھیجا کہ وہ آ کر ان سے ملے۔ وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے گھر پہنچا تو وہاں پر ان کے طالب علم موجود تھے۔ ان کی زبان نے اسے پتہ چلا کہ امام صاحب کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور بار بار غشی طاری ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوتا ان کے پاس ایک لڑکی چادر اوڑھے بیٹھی تھی۔ وہ دروازے کے پاس جا کر کھنکارا تو اس نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ نکال لیا۔ پھر وہ انہیں لے کر ہاسپٹل آ گیا۔ وہ ایمرجنسی میں داخل تھے، بخار بہت زیادہ تیز تھا۔ ان کو ہوش آیا تو اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا جی، میری گزارش ہے آپ اسے پوری کر دیں، وہ باپ مشکل بول رہے تھے۔ جی حکم کیجیے، وہ ان کا ہاتھ تھامے بولا۔ میری بیٹی سے شادی کر لے، میری بیٹی کی عزت کی حفاظت۔ بولتے بولتے ان کی سانس اکھڑنے لگی۔ پلیز آپ بات مت کیجیے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ، پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں، ابھی نکاح کا انتظام کیجیے تاکہ میں پرسکون ہو کر خالق حقیقی سے جا ملوں، وہ بولے۔ تو وہ لب کچلتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ان کے سب طالب علم فوراً سب ارینج کیا اور وہ ڈاکٹر قمر کو کال کر کے سب بتانے لگا، اور وہ تو غصے سے بھڑک چکے تھے۔ پلیز بابا آ جائیے نا،
نکاح ہے میرا اور آپ لوگوں کو شامل ہونا ضروری ہے پلیز، وہ بھی بسی لہجے میں بولا۔ تو ڈاکٹر قمر چپ ہو کر کال بند کر گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اور ڈاکٹر زرین ہاسپٹل میں آئے۔ ان دونوں کے موڈ انتہائی خراب تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے شادی کرنے کا، اور یہ تو تمہارے بھائی کا ولیمہ ہے اور تم نے ہمیں یہاں پر بلوا لیا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے انہیں کمرے میں لے آیا اور امام صاحب اپنے ایک طالب علم کے سہارے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ کافی زیادہ کھلا تھا۔ اچھا خاصا ہے یہ بوڑھا، مگر تمہاری دولت پر شاید فدا ہو گیا جو ایسا ٹانگ کر رہا ہے، ایسے کہہ رہا ہے جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ آج مرنے والا ہے۔ ڈاکٹر زرین نے کہا تو افسوس سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ پھر کچھ دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور نکاح ختم ہوتے ہی دونوں واپس جا چکے تھے۔ وہ ابھی تک وہیں پر موجود تھا۔ پھر چادر میں لپٹے ہوئے وجود کو اس نے دیکھا جو کہ ہولے ہولے لڑ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آپ کچھ کھائیں گی؟ اس نے پاس جا کر پوچھا تو اس لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، وہ صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی جن میں اس قدر تکلیف تھی کہ اس جیسے انسان کا بھی دل چیر گئی۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر کینٹین میں چلا گیا اور وہاں سے چائے اور سینڈوچ لے آیا۔ اور جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں تھم گیا۔ امام صاحب کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ جلدی سے وہ چیزیں وہیں رکھتا آگے بڑھا اور پھر اسٹاف کو آوازیں دے کر انہیں فوراً ایمرجنسی روم میں لے جانے کو کہا۔ انہیں لے کر وہاں پہنچا ہی تھا کہ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر شہادت پڑھی اور ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ نم آنکھوں سے ان پر جھکا اور ان کی روشن پیشانی پر بوسہ دیا اور باہر آ کر جب اطلاع دی تو ان کے طالب علم بھی آواز آنسو بہانے لگے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ان کی بیٹی کی طرف بڑھا اور اس کے برابر جا کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ، یہ سب اللہ کی رضا ہے، ہم سب کو ایک دن اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہ آہستہ سے بولی تو سسکیوں سے رونے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ امام صاحب کی میت کو لے کر ان کے گھر پہنچے اور محلے والے سب رو رہے تھے۔ کچھ دیر امام صاحب کی میت کو وہاں رکھا گیا، پھر انہیں اپنے آبائی گاؤں لے کر جانا تھا۔ ان کے بہنوئی پروفیسر ابو بکر کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی اور وہ پہلی فلائٹ سے ہی صبح کے وقت پہنچ چکے تھے۔ اس نے گھر میں کال کر کے اطلاع دی تھی مگر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے دوبارہ سے کال ملائی تو زرین کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ماما پلیز کچھ دیر کے لیے یہاں پر آ جائیں، اب میرے سسرال کا معاملہ ہے، پلیز ایک بار آ کر اپنی بہو کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیجیے۔ وہ بے بسی لہجے میں بولا، مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھو، نہ ہی میں آؤں گی، نہ تمہارے ڈیڈ آئیں گے، تمہیں اپنے یہ سسرالی رشتہ داروں کو بک دو، ہم ایسے جاہل لوگوں سے ملنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نہیں برباد کر سکتے، اور تمہیں پتہ ہے نا ہم لوگ اس وقت سوئے ہوتے ہیں اور تم نے اس طرح فون کر دیا۔ زرین غصے سے پھٹ پڑی تھی اور پھر مزید کچھ بولے بغیر وہ کال کاٹ گئی۔ اس نے لب کچلتے ہوئے سر جھکا لیا اور پھر وہ گاؤں پہنچے۔ پورا گاؤں امام صاحب کے آخری دیدار کے لیے آیا تھا۔ جنازہ بہت بڑا تھا۔ بیٹا جنازہ پڑھائیے، ڈاکٹر ابو بکر نے کہا تو اس نے بے یقینی سے نہیں دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے ہوتے ہوئے ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ اور یہاں پر اتنے بڑے بڑے مفتیان موجود ہیں، وہ مجھ جیسے گناہ گار کو آپ آگے لگا رہے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، میرے نزدیک اگر بیٹا جنازہ پڑھا ہے نا تو اللہ اس روح کو بہت سکون بخشتے ہیں، اور تم ان کے داماد ہو اور تمہیں ہی ان کا جنازہ پڑھانا چاہیے۔ پروفیسر ابو بکر نے کہا تو وہ چپ چاپ چائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ وہ جنازہ پڑھ رہا تھا اور آنسو اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ تدفین کے بعد سب لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے۔ وہ بھی گھر واپس آ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو گاؤں کی عورتیں کنیز فاطمہ کو لیے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر سب لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ اس نے باہر سے کھانا منگوایا اور پھر فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس دوران دونوں میں سے کسی ایک نے بھی ایک دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ دونوں اپنی جگہ پر کسی سوچ میں گم تھے۔ پھر اگلے دن وہ کنیز فاطمہ کو لے کر گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ گھر پہنچے تو لاؤنج سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی فاطمہ کے ساتھ اندر داخل ہوا تو سب لوگوں کی ہنسی اس طرح غائب ہوئی جیسے کبھی ہنسے ہی نہ ہوں۔ تم اس لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو؟ ڈاکٹر زین نے غصے سے کہا۔ پلیز اس وقت اس طرح کی کوئی بات مت کیجیے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیے بغیر نہیں جا سکتے؟ تو جب سے آئے ہو کچھ نہ کچھ کر رہے ہو، اور آج اس لڑکی کو لے آئے، وہ ناگواری سے بولی۔ زلیخا بھی کنیز فاطمہ کو میری دعا میں چھوڑا ہے۔ وہ ملازمہ تو بولا تو کنیز فاطمہ کو لے کر وہ کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ سنجیدگی سے سب کو دیکھنے لگا جو کسی غصے سے دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگوں کے دل پتھر کے ہیں کیا؟ اس لڑکی نے اپنے باپ کو کھویا ہے
جو کہ اس کا اس دنیا میں اکلوتا سہارا تھا۔ آپ لوگ اس کا سہارا نہیں بن سکتے، کم از کم اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے تعزیت ہی کر لیتے۔ میں مانتا ہوں آپ کو اس کا وجود برداشت نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی توہین کریں۔ میں آپ میں سے کسی کو اجازت نہیں دیتا کوئی میری بیوی کے ساتھ اس طرح بات کرے۔ آپ بھلے بات نہ کریں مگر کم از کم لحاظ ضرور کیجیے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو فاطمہ ابھی تک خود کو چادر میں لپیٹے ہوئے تھی۔ فاطمہ، یہاں کمرے میں کوئی نہیں ہے، آپ اپنی چادر اتار کر ریلیکس ہو کر آرام کیجیے اور میں آپ کے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا، کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو فاطمہ نے چادر اتار کر رکھ دی تھی اور جیسے ہی اس کی نگاہ اس پر پڑی تو جیسے پلٹنا ہی بھول گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک نور تھا جو اسی کا احاطہ کیے ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ شرم و حیا کا وہ نور ہے جسے پروفیسر ابوبکر نے بتایا تھا کہ آج تک کسی غیر مرد نے فاطمہ کے بال تک کو نہیں دیکھا۔ ان کی نگاہوں کی بے باکیوں سے گھبرا کر سر جھکائے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ نوک ہوا اور کم عمر ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی فاطمہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تھم گئی، پھر وہ کھانا رکھ کے تیزی سے باہر چلے گئی۔ وہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد نوشین غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر رات کے کھانے پر بھی اسے بلانے آئے مگر وہ نہیں آئی۔ کچھ دیر کے بعد اسے جب بھوک کا احساس ہوا تو اٹھ کر باہر آئی اور کچن میں داخل ہونے لگی کہ اندر سے آتی آوازیں سن کر ٹھٹک گئی۔ زلیخا بھی، آپ نے عارش بھیا کی دلہن دیکھی ہے؟ ملازمہ نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں تو بس اس کے کمرے کے باہر تک چھوڑ کر گئی تھی۔ تو دیکھ کر آئی ہے کیا؟ زلیخا بھی نے سوال کیا۔ ہمیں کھانا دینے گئی تھی، میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی، اتنی حسین ہے کہ لگتا ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوگی۔ پتہ ہے نوشین باجی سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، ایسا لگتا ہے اللہ نے جنت سے کوئی حور اتاری ہے۔ ملازمہ کی بات پہ نوشین کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور ملازمہ کو بالوں سے پکڑتے ہوئے اس نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ تم نے کیسے سوچا تم اس لڑکی کو میرے ساتھ کمپیئر کرو؟ اور چیخ چیخ کر بولتی جا رہی تھی اور اسے بے دردی سے مارتی جا رہی تھی۔ شور شرابے کی آواز سن کر سب لوگ باہر آ گئے۔ وہ جو اتنے دن کے بعد سکون سے کھانا کھا رہا تھا، باہر سے آتا شور سن کر سب چھوڑتا تیزی سے باہر آیا تو آگے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نوشین ملازمہ کو بے دردی سے مارتے ہوئے چلا چلا کر اسے گالیاں نکال رہی تھی اور باقی سب لوگ بس کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت تیزی سے نیچے آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ چیخ کر بولا تو نوشین نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ تم جا کر اپنی حسین ترین بیوی کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاؤ، تمہارا اس گھر کے معاملہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی۔ اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی، وہ ہارون سے بولا۔ کیوں، کیا غلط کہا نوشین نے؟ اور آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس نے کوئی فضول بات کی ہوگی تو ہی نوشین نے سب کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے۔ وہ ناگواری بھرے لہجے میں بولتا جا رہا تھا اور عارش تو بے یقین سا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ زلیخا بھی، آپ انہیں لے کر کمرے میں جائیں، میں میڈیسن بھیجتا ہوں، تو کھانا کھلا کر دودھ کے ساتھ انہیں میڈیسن دے دیجیے گا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو ترس بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زلیخا بھی آہستہ سے اسے سہارا دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے اوپر آیا تو وہاں کھڑی کنیز فاطمہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا درد تھا۔ آئیے اندر چلتے ہیں، وہ بولا اور پھر فاطمہ کا ہاتھ تھامے کمرے میں آ گیا۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں، آہستہ سے بولا۔ ظلم کی انتہا کی گئی ہے اور آپ نے یوں ہی معاملہ جانے دیا۔ افسوس ہو رہا ہے ہمیں کہ ہم آپ کے بارے میں غلط تھے۔ ایک عابد زاہد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مجاہد بھی ہونا چاہیے جو کہ حق بات کہنے سے بالکل بھی نہ ڈرے اور نہ ہی کسی کو انصاف دلانے سے۔ اس معصوم سی 16-15 سال کی بچی کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا گیا اور آپ بس کچھ تھوڑا سا بولے اور پھر چپ تھے۔ میرے بابا بہت نیک تھے مگر جب کسی پر ظلم ہوتا نا تو ان کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، اور میں بھی انہی کے نقش قدم پر آج تک چلی ہوں۔ میں ایک NGO کے لیے کام کرتی ہوں جو کہ غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی آواز بنی ہوں۔ آج جو کچھ اس بچی کے ساتھ کیا گیا ہے میں اسے انصاف ضرور دلاؤں گی، کنیز فاطمہ نے تلخ لہجے میں کہا تو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ تو اسے سمجھ رہا تھا کہ ایک دبو قسم کی کمزور سی لڑکی ہے مگر وہ بہت مضبوط تھی۔ آپ ایسا نہیں کریں گی، یہ میری فیملی ہے، اور رہی بات اس بچی کی تو ہم اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔
میں اپنے طریقے سے اس کا مداوع کروں گا اور اس کی کوشش کروں گا، آپ بیچ میں نہیں بولیں گی، یہ میرا حکم ہے۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا تو لب بھینچ کے رہ گئی۔ آپ آرام کیجیے، میں سوچتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنا ماتھا مسلتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کنیز فاطمہ چپ چاپ اٹھ کر بیڈ پر جا کے لیٹ گئی، مگر اس کا دل جیسے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ آج تک کبھی بھی کسی پر ہوتا ظلم برداشت نہیں کر پاتی تھی، بچپن سے ہی اس کی گٹی میں شامل تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی جس نے اپنے باپ کو صرف انصاف کے راستے پہ چلتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے اوپر کیا گیا ظلم اور تہمت برداشت کر جاتے تھے، مگر کسی اور پر ہوتا ظلم وہ کبھی نہیں برداشت کرتے تھے، اور فاطمہ ہی ان کے مزاج کی تھی۔ جب اس دن نکاح ہوا ڈاکٹر عارش افندی تھے تو اسے لگا کہ وہ شخص بالکل اس کے بابا کی طرح، مگر یہاں آ کر اسے پتہ چلا وہ تو کسی کے لیے لڑ بھی نہیں سکتا۔ بلا شبہ وہ معاشرے کا بہترین انسان ہوگا، مگر اس نے جو تجربہ کیا اسے نظر آیا کہ اس میں سب سے بڑی یہی خامی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ دنیا کو امر بالمعروف و نہی المنکر کا حکم دیتے والا گھر پہ یہ کام کبھی نہیں کر سکتا، جبکہ گھر سے اس بات کی ابتدا کی جاتی تھی کہ کسی کو بری لگے یا اچھی، اس بات کا خیال کیے بغیر حق بات کو کہا جانا چاہیے، مگر وہ اپنے گھر والوں کے احترام اور ان کی محبت پہ چپ رہ جاتا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے ہی سو گئی۔ عارش رات بھر خود سے لڑتا رہا اور صبح کو وہ معمول کے مطابق اٹھا۔ واک سے فارغ ہو کر واپس آیا تو سمن کوارٹر کی طرف بڑھا۔ دروازہ نوک کیا تو زلیخا بھی نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھلتے ہی سامنے بیٹھی کنیز فاطمہ کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ لو ڈاکٹر صاحب آ گئے، وہ تمہارا چیک اپ میڈیسن لکھ کر دیتے ہیں۔ کنیز فاطمہ نے کہا تو وہ جھجکتا ہوا اندر آیا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ اس نے پوچھا تو وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ تھی اور اس کے نیچے نیل پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ پلیز ذرا انہیں دیکھیے گا، آنکھ پہ نا کل مار کھاتے چوٹ آئی تھی، بہت زیادہ پانی بہہ رہا ہے، اب بیچاری انسان ہے، چوٹ لگنے سے صرف تکلیف ہوتی ہے۔ کنیز فاطمہ کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ وہ لب بھینچنے کو اس کو دیکھنے لگا۔ میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، مجھے کافی زیادہ مسئلہ لگ رہا ہے، میں اپنے دوست کو فون کرتا ہوں، وہ چیک اپ کر لے گا، وہ تقریباً 10-11 بجے بیٹھتا ہے، میں تیار ہو کر آتا ہوں، تو پھر لے کر چلتے ہیں۔ وہ آہستگی سے بولا اور پھر باہر نکل آیا، مگر اس کے ماتھے پر ان گنت بل تھے کیونکہ اس کی آنکھ دیکھ کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے دل نے کہا تھا کہ ضرور آنکھ کا پردہ پھٹ چکا ہے۔ وہ فاطمہ کے ساتھ کمرے میں آیا اور فاطمہ نے آ کر اسے کپڑے نکال کر دیے۔ وہ کپڑے چینج کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ نیچے آیا اور فاطمہ نے آنے سے پہلے اپنا حجاب اور نقاب کر لیا تھا۔ وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تو سب لوگ چونک گئے۔ وہ سلام کرتے ہوئے اپنی چیئر پر بیٹھے تو زرین نے چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اپنی بیوی سے کہنا تھا کہ ہمارا گھر ہے، یہاں پر ایسے ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نقاب لگا کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر زرین نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ کیوں ماما، اس میں حرج کیا ہے؟ اور یہ فاطمہ کی اپنی زندگی ہے، وہ جیسے جینا چاہے، ہم اسے نہیں روک سکتے۔ جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی دخل اندازی نہ ہو، ویسے ہی فاطمہ بھی چاہتی ہے۔ وہ اس پارٹ لہجے میں بولا تو فاطمہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اپنی بیوی کو کچھ سیکھے نوشین سے، فیشن سینس کیا ہے، اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ یزدانی کی بہو ہے۔ اپنی یہ لوئر مڈل کلاس حرکتیں اپنے گھر چھوڑ کر آتی۔ خیر چھوڑو یہ سب باتوں کو، شام کو ولیمے کا فنکشن رکھ رہی ہوں، تمہارا ظاہر بات ہے لوگوں کو بتانا تو پڑے گا ہی، تو پلیز جا کر اسے شاپنگ کروا دینا، اور اس کے علاوہ اسے کہنا جس طرح نوشین اپنی شادی پر تیار ہوئی تھی ویسے ہی تیار ہو۔ ڈاکٹر زرین سرد لہجے میں کہا تو وہ سر جھٹک کر کھانا کھانے لگا۔ چلیں اٹھے، جلدی کریں، اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے بھی ہاسپٹل کے نکلنا ہے۔ کھانا مکمل کرتے فاطمہ سے بولا تو سر اسباب میں ہلاتی اپنا نقاب درست کرنے لگی۔ کدھر جا رہے ہو اور کس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے؟ ڈاکٹر زرین نے چونک کر پوچھا۔ وہ نرین کو لے کر جانے، اس نے ملازمہ کا نام لیتے ہوئے کہا تو حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اسے کیوں ہاسپٹل لے کر جا رہی ہو؟ ڈاکٹر زرین نے غصے سے پوچھا۔ آپ کی چھوٹی بہو نے اس پر جو ظلم کیا تھا نا، اس کے نتیجے میں اس کی آنکھ کا مسئلہ ہو گیا اور وہی چیک اپ کروانے جانا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، کوئی چھوٹا موٹا انفیکشن ہو گیا ہوگا، میڈیسن خود دے دوں گی میں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو سر پر چڑھانے کی۔ ڈاکٹر زرین اسپاٹ لہجے میں بولی۔ کیوں، آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں جو آپ کوئی بھی میڈیسن دے دیں گی؟ اسے آئی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، میں دیکھ چکا ہوں، اگر میڈیسن دینی ہوتی تو میں خود دے سکتا تھا۔ وہ بھی جواباً غصے سے بولا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں تم بدتمیزی پر اتر آئے ہو، ڈاکٹر زرین نے چلا کر کہا۔
मामा, अगर ये मेरी बदतमीजी है तो मैं इस पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मगर जो गुनाह आप लोगों ने किया है ना, इसका मैं दावा भी तो करना ज़रूरी है ना। मैं इस पर मज़ीद बहस नहीं करना चाहता। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ और आप में से कोई मुझे नहीं रोक सकता। वो सर्द लहजे में बोलता हुआ उठा और इन सबको साकित और जाम में छोड़कर फातिमा के साथ बाहर निकल गया। फिर वो लोग नूरीन को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने आंख देखने के बाद नफ़ी में सर हिला दिया। क्या हुआ है अरशद, सब ठीक है? उसने बेचैनी से अपने लब को चलते हुए कहा। नहीं, आंख का पर्दा फट चुका है। शायद कोई ऐसी चीज़ लगी है जिससे आंख का नाजुक पर्दा फट चुका है, जो कि आंख का मुहाफिज होता है, इसलिए आंख एक तरह से ज़ाया ही समझो। अरशद की बात पर वो सुन हो गया और फातिमा ने नम आंखों से उसे देखा। क्या इसका कोई इलाज है? वो कांपते लहजे में बोला। हम लोग लेज़र के ज़रिए से जोड़ने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मामला मुझे काफ़ी ज़्यादा संगीन लग रहा है, क्योंकि मैंने गौर किया है आंख की बिनाई भी जा चुकी है, तो इसलिए मुझे लगता है आई ट्रांसप्लांट ही होगा, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। डॉक्टर ने कहा तो वो माथा मसलता हुआ फातिमा को देखने लगा। फिर कुछ देर के बाद वो इसीलिए घर वापस आ गए। आगे तो तुम्हें इतनी फिक्र है कि तुम्हारा आज मैंने वलीमा रखा है, घर में मेहमान जमा हो गए हैं, नौशीन की फ्रेंड्स आई हुई हैं, मगर तुम्हें और तुम्हारी बीवी को फुर्सत ही नहीं है और दूसरे कामों से ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे इसकी आंख ज़ाया हो गई हो, जिसका इलाज करवाना है। डॉक्टर जरीन ने नफरत भरे लहजे में कहा। आंख ही ज़ाया हुई है मामा इसकी, वो 14-15 साल की बच्ची है, अब इसी ने जवानी की तरफ कदम बढ़ाया है, मगर आपकी डॉक्टर बहू की बेवकूफ़ी की वजह से इस बच्ची ने अपनी आंख खो दी। वो तलख लहजे में बोला। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? डॉक्टर कमर ने परेशानी से लब भींचते हुए कहा। तो क्या हुआ? आंख ही ज़ाया हुई है ना, मर तो नहीं गई? नौशीन ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। शट अप नौशीन, तुम जानती हो क्या कर दिया है? अगर ये बात मीडिया में चलेगी तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? डॉक्टर जरीन ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा। किस कदर खुदगर्ज हैं आप लोग, किसी को एहसास है इस बच्ची का पर क्या बीत रही है? कोई इस बात को इतना मामूली समझ रहा है, क्यों बेहिस बनकर कह रहा है कि मरी तो नहीं है, कोई सिर्फ अपनी खानदानी वैल्यू को बचाना चाहता है। शर्म आ रही है कि मैं इस खानदान का हिस्सा हूँ। आप लोगों को खौफ खुदा नहीं है क्या? वो फट पड़ा। आवाज़ नीची रखो, तुम कोई हक नहीं रखते कि तुम इस तरह मुझसे बात करो। नौशीन ने गुस्से से कहा। ये तो सिर्फ अभी आवाज़ उठाई है, इसके अलावा आप डॉक्टर नौशीन इस बच्ची का हर किस्म का इलाज करवाएंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, वरना दूसरी सूरत में आप पर केस करवाऊंगी। फातिमा तलख लहजे में बोली। इलाज करवाऊंगी मैं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बातों में आकर ये सब करूंगी? तुम जैसी जाहिल गवार मेरा मुकाबला करेगी। नौशीन ने तंजिया लहजे में कहा। हाँ करूंगी, और इंटरनेशनल लेवल पर कर सकती हूँ। फातिमा ने सर्द लहजे में कहा। तो नौशीन हंसती हुई चलेगी। तुम करोगी सच में? गाइस, तुम लोगों ने सुना, इसे इंग्लिश की ABC भी नहीं आती होगी और ये मेरे खिलाफ यानी डॉक्टर नौशीन के खिलाफ बात करेगी, ये जाहिल गवार। डॉक्टर नौशीन ने हंसते हुए कहा। क्यों? इंग्लिश जिसको आती है इसको आप पढ़ा लिखा कहती है। चले, मैं बोल रही हूँ इंग्लिश, अब बोले, अब क्या कहेंगी आप? अब की बार फातिमा ने इंग्लिश में जवाब दिया तो इन सब की हंसी गायब होगी। इंग्लिश आना एक हुनर है, इलम नहीं। आप एक डॉक्टर हैं, आपने इतना कुछ सीखा, इंग्लिश तो बहुत अच्छी होगी आपकी। मेरी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लेवल पर NGO के ज़रिए आप लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ और मैं पिछले दिनों MA इंग्लिश डिग्री हासिल कर चुकी हूँ और इसके अलावा आगे MPhil करने का इरादा है, और ये सब करने एक हुनर करने के तौर पर हासिल किया है, क्योंकि दुनियावी तालीम हुनर है, असल चीज़ और असर इलम वो दीन की तालीम है। अगर आपके अंदर हुनर के साथ साथ ये दीन की तालीम होती तो आपको पता होता कि आपके मुलाजिम आप पर क्या हक रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम खाओ वैसा ही अपने गुलाम को खिलाओ, जो तुम पहनो वैसा ही उसे पहनाओ। इस्लाम इखलाकियात का सबक देता है। इस्लाम अपने छोटों पर मोहब्बत और बड़ों के एहतराम की तलकीन करता है, मगर अफसोस का मकाम है आपको इस बात का ही नहीं पता। फिर जाहिल गवार तो आप हुई ना। फातिमा बोलती जा रही थी और सब सुनाटे में से देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक इमाम मस्जिद की बेटी होकर इस कदर पुरएतमाद और पढ़ी लिखी है। जुलेखा भी, आप नूरीन को लेकर जाए और इनका बहुत ध्यान रखिएगा, किसी भी किस्म का आप इससे कोई काम नहीं करवाना। और नूरीन, तुमने टेंशन नहीं लेनी, तुम बहुत जल्द ठीक होगी, ये मेरा तुमसे वादा है। वो नूरीन के हाथ पर हाथ धरे मोहब्बत भरे लहजे में बोलती जा रही थी और आरिश इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। इसका दिल रबे कायनात की इस अता पर सरशार हो गया कि जिसने उसे एक आबदा, जाहिदा और मुजाहिदा बीवी दी। वो दिल ही दिल में खुद से शर्मिंदा भी हो रहा था कि आज तक अपनी फैमिली के लिहाज में कभी उसके सामने हक बात नहीं कह सका, मगर अब वो सोच चुका था
وہ بھی نورین کو انصاف دلانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ پھر وہ فاطمہ کے ساتھ کمرے میں آیا اور فاطمہ نے چادر اتار کر سائڈ پر رکھی تو اس کے پیچھے جاتے ہوئے اس نے اپنی باہوں کے احسار میں لے لیا۔ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آج آپ نے میرے ایمان کو کامل کرنے میں میری مدد کی۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو جیسے شرم سے سمٹ سی گئی۔ کمال ہے، آپ میرے سامنے تو چپ ہی ہو جاتی ہیں، اتنا اچھا بولتی ہیں، آپ میرے سامنے نہیں بولیں گی؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے آہستگی سے چھوتے ہوئے بولا۔ وہ ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے والا تھا، نماز ادا کر لو۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی تو اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹا اور پھر اپنا کوٹ اٹھا کر ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو فاطمہ کچن میں زلیخا بھی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ سلام کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جو کہ بلیک کلر کی حجاب میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فاطمہ، چائے بنا دیجیے گا، ذرا اسٹرانگ سی بنائیے گا، میرے سر میں بہت درد ہے، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چائے کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور چائے اس کی طرف بڑھاتی پیچھے کو جا کر اس کا سر ہولے ہولے دبانے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ آپ کی چائے سے زیادہ میرے ہاتھ کمال کریں گے، سر درد چلا جائے گا، میں اپنے بابا کا بھی دباتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو صوفے کی پشت سے اپنا سر ٹکا گیا۔ اس کی نرم ملائم ہاتھوں سے جیسے دل کو راحت سی پہنچ گئی تھی۔ نورین کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ بس ٹھیک ہے، بہت رو رہی تھی، خیر اللہ کرے کہ لیزر آپریشن سے ہی اس کو فرق پڑ جائے، فاطمہ افسردہ لہجے میں بولی۔ پھر سر دبانے کے بعد وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ناراض نہیں ہے نا آپ مجھ سے؟ وہ اس کی طرف جھکتے اس کا رخسار ہولے سے چھوتے ہوئے بولا۔ ناراض تھی، جب آپ نے حق کی بات کی تو ناراضگی ختم ہو گئی، مگر صبح والی بات پر ہوں، مجھے بہت برا لگا جب میرے نکاح پر آپ نے صرف اتنا کہا کہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، جبکہ یہ جواب درست نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو میں اسے کیوں روکوں؟ بلکہ اگر وہ نہ کرتی ہوتی تو میں اسے اس بات کا حکم دیتا، کیونکہ اللہ کا حکم پہنچانا مجھ پر فرض ہے۔ میں اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کرتی ہوں۔ پتہ ہے، یونیورسٹی میں لڑکیوں کو دیکھتی تھی، میرا بھی دل چاہتا تھا میں بنا حجاب کے اس طرح پھروں، مگر میرے بابا نے مجھے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف سمندر کے ایک قطرے جتنی ہے، اگر اس کو اللہ کے احکام کے مطابق گزار لیا نا تو اگلی جو ہمیشہ کی زندگی ہے نا، اس میں جو چاہے کرنا۔ بس اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے دل کی نہیں سنی۔ میرا دل جب کبھی مضبوط ہوا، قرآن کو کھولا اور میرے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ جب کبھی بے چین ہوئی تو اللہ کے حکم کے مطابق میں نے نماز میں سکون ڈھونڈا، اور سب سے بڑھ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے۔ پتہ ہے، میرے بھیا برسوں پہلے ایک لڑکی کے ساتھ بدفعلی کی، جس کی گواہ صرف وہ تھے۔ اگر وہ چاہتے نا تو اس بات کو چھپا لیتے، لیکن انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو اریسٹ کروایا، اس کے خلاف گواہی دی۔ میرے بابا پر وہ رات بھاری تھی جب میرے بھائی نے وہاں سوسائڈ کر لی۔ پہلی بار بہت روئے، انہوں نے کہا کاش بیٹا نوح کے بیٹے کی طرح ضد پہ نہ اٹ جاتا، بلکہ اپنے گناہ کی توبہ کرتا۔ پھر اس کے بعد میرے بابا کی کبھی آنکھیں خشک نہیں ہوئی۔ پتہ ہے، ایک ماں باپ کے لیے اس دنیا میں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ ماں باپ اپنے بچے کو آخرت کی تکلیف کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولتے جا رہی تھی اور اس کے آنسو کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارش کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ باہر کھڑا ایک اور وجود تھا جو کہ پوری طرح ہل چکا تھا، اور وہ تھی ڈاکٹر زرین۔ جس ڈاکٹر زرین کے دل میں آج تک کسی کی بات نہیں اتری تھی، آج کنیز فاطمہ کی باتوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے جا کر جب ساری باتیں قمر صاحب کو بتائی تو وہ بھی چپ ہو گئے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس بچی کا علاج کروانا چاہیے، نوشین کروائے نہ کروائے، مگر ہم کروائیں گے، ڈاکٹر عظیم نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر قمر نے بھی سر اسباب میں ہلا دیا۔ آئیے شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، ڈاکٹر عارش نے کنیز فاطمہ کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا، تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر ان دونوں نے نفل ادا کیا اور عارش اسے لے کر بیڈ پر آ بیٹھا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی، وہ سائڈ ٹیبل سے ایک بریسلیٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے بولا، اور وہ مسکرائی اور اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ عارش اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ ڈاکٹر زرین اور ڈاکٹر قمر نے جب نورین کے علاج کی بات کی تو شین نے بہت ہنگامہ برپا کیا، اور ہارون نے بھی ان لوگوں سے کافی زیادہ بدتمیزی کی۔ ان دونوں کی بدتمیزی پر وہ کافی زیادہ ہرٹ ہوئے تھے۔ اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے نا تو تمہیں اس گھر سے بے دخل کر دیتا، جو علاج تمہاری بیوی کو کروانا چاہیے وہ میں خود کروا رہا ہوں، اور اس کے باوجود تم لوگ ہنگامہ برپا کر رہے ہو۔
एक मामूली सी बात को लेकर तमीज़ सीख रही है तो जाकर मेरे बेटे आरिश से सीखो। तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर कमर दहाड़ कर बोले। फिर गुस्से से वो बाहर निकल गए। कुछ दिनों में नूरीन का आई ट्रांसप्लांट हो चुका था, जो कि कामयाब ठहरा। नूरीन के वालिदैन इनका शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तुम्हें पढ़ना होगा क्योंकि ये पढ़ाई बहुत लाजमी चीज़ है। कनीज़ फातिमा ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रही है हमारी बहू। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, बस तुम पढ़ोगे और सारी पढ़ाई का खर्चा हम लोग उठाएंगे। डॉक्टर जरीन ने मोहब्बत से फातिमा को देखते हुए कहा। तो इन सब के चेहरे खिल से उठे थे। नौरीन जैसे ही ठीक हुई इसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया गया था। अगले कई दिनों में नौशीन घर में किसी न किसी बात पर हंगामा करके रख देती थी, मगर अब तो सब लोग इसकी बात के आदी हो चुके थे, इसलिए कोई भी इसकी बात पर किसी किस्म का रिएक्ट नहीं करता था। फातिमा को अल्लाह पाक ने खुशखबरी दी थी और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सिवाय नौशीन के, क्योंकि अभी तक इसे खुशी खबरी नहीं मिली थी। फातिमा की जिस दिन बेटा हुआ, इस दिन नौशीन को फिर खुशखबरी मिली। कुछ अरसे के बाद नौशीन के बेटा हुआ। वक्त गुजरता जा रहा था। नौशीन को हॉस्पिटल और पार्टी से फुर्सत ही नहीं थी कि वो अपने बेटे को वक्त ही नहीं दे पाती। फातिमा अपने बेटे कासिम के साथ साथ इसके बेटे मोहित का भी बहुत ख्याल रखती थी। यूं गुजरते गुजरते 8 साल गुजर गए। अल्लाह पाक ने फातिमा को एक बेटी से भी नवाज दिया, जिसमें कासिम और मोहित की जान थी। एक दिन नौशीन ने 6 साला मोहित को ऊंची आवाज़ में कुरान की सूरत पढ़ते देखा तो जैसे पागल ही होगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को अपने जैसा बनाने की? बस बहुत हो गया हारून, मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहूँगी। तुम मेरा और अपना लंदन का इंतज़ाम करो, हम अब वहाँ रहेंगे। वो चीख चीख कर बोल रही थी और नौशीन की बात सुनकर सब लोग परेशान हो गए। जिस दिन नौशीन और हारून लंदन के लिए निकले, मोहित चीख चीख कर रो रहा था, बड़ी मामा हमें नहीं जाना, कासिम भाई जान हम आपके पास रहना चाहते हैं। नन्ही सी जान तरफ तरफ कर रोते हुए बोल रही थी, मगर नौशीन और हारून के दिलों पर जैसे अल्लाह ने मोहर लगा दी थी, इसीलिए इन्हें ना तो अपने बच्चे के आंसू पिघला सके और ना किसी और की बातें। इन लोगों के जाने के बाद येज़दानी हाउस में सुकून भर गया था। रोज़ की लड़ाइयों से जान छूट गई थी, मगर के सबके दिल मोहित के लिए बहुत उदास थे। फातिमा की तो इसमें जान बसती थी और वही सबसे ज़्यादा रो रही थी। बस कर दे फातिमा, और कितना रोएंगी? आप दुआ कीजिए अल्लाह पाक इन दोनों को हिदायत दे ताकि वो अपने बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल दे सके। अब आप इस सब से निकलें और अपने बच्चों पर तवज्जो दें ताकि वो सिराते मुस्तकबिल पर चल सके। और एक बात याद रखिए, ये दुनिया की ज़िंदगी है, यहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। यहाँ पर हर एक इंसान खुशी के साथ साथ गम का बोझ नहीं जी रहा होता, और अब हमारी ज़िंदगी पर इसी बोझ तले जीना है, लेकिन हमें अपनी औलाद से लापरवाह नहीं होना। डॉक्टर आरिश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो आंसू साफ करती हुई अपनी जन्नत की तरफ बढ़ गई जो इसकी मुंतज़िर थी, और इसका रवां रवां अपने बच्चों की राह हदायत की दुआ मांग रहा था।